بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 15ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے کے آغاز ہی سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دھنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک قدرت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بیچتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یعنی ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرو۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تیسرا حکم خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو۔ چوتھا حکم رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہو۔ پانچواں حکم رب ذوالجلال نے یتیم کا مال کھانے کی ممانعت کا فرمایا۔ چھٹا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ ناپ تول میں خیانت نہ کرو، اور ساتواں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج نہ لگاؤ۔ آٹھواں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تدبر
اور اترا کر نہ چلو۔ اور 9واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو۔ 10واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 44 سے بیان فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کا تان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے، فجر کی فضیلت کا بیان ہے، نماز تہجد کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے اس کے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے 6 مطالبات آپ پورے نہیں فرما لیتے۔ مشرکین مکہ کا پہلا مطالبہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ دوسرا مطالبہ، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ تیسرا مطالبہ، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔ چوتھا مطالبہ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ پانچواں مطالبہ، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو۔ چھٹا مطالبہ، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا
کہ منکرین کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کی بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الکہف کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی، اور جب غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائے۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اسی باعث وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا، اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، اللہ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان کے منظر کو باروب بنا دیتا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جانگ تانگ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔ پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کے بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی۔ چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے یادگار کے طور پر مسجد بنا دی۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز بھی ادا کر سکیں۔ سامعین محترم، آیت نمبر 28 میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि फ़ुक़रा सहाबा को आप अपने पास बिठाए रखें, ये सुबह और शाम अपने रब की इबादत करते हैं, इसकी रज़ा के तलबगार हैं, और आप अपनी आँखों से इनको न हटाएं। आयत नंबर 32 से अल्लाह ताला ने दो लोगों का वाक़या बयान किया कि एक शख्स के अंगूरों के उम्दा बागात थे, उसने अपने साथी पर तफ़ाहुर और अपने खालिक की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उसके माल को हलाक कर दिया। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी की नापायदारी को एक मिसाल से बयान फरमाता है कि आसमान से बारिश नाज़िल हुई, गना सब्ज़ा निकला, फिर वो सूख कर चूरा चूरा हो गया, जिसे हवा उड़ा कर ले गई। माल और बेटे तो महज दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं, तुम्हारे रब के पास सवाब और अंजाम के एतबार से बाकी रहने वाली नेकियां ही बेहतर हैं। सामीन व नाज़रीन, आयत नंबर 60 से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान है। वो अपने एक खादिम यूशा बिन नून के साथ अल्लाह ताला के अहकाम की हिकमतों और असरार और रमूज़ को जानने के लिए हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। दौरान सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हाथ से कहा कि नाश्ता लाओ, हम सफ़र करते करते थक चुके हैं। खादिम ने कहा कि दौरान सफ़र जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो शैतान ने मछली को मुझसे बुला दिया और वो समुंदर में रास्ता बनाते हुए निकल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दो समंदरों यानी बहर फ़ारिस और बहर रूम का संगम ही हमारी मंजिल है। वो दोनों वापस लौटे और फिर हमारे एक बंदा ख़ास को वहाँ पाया जिसको हमने अपने पास से रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लदुन्नी अता किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ताला ने आपको जो रुश्द व हदायत का इल्म ख़ास अता किया है उसमें से कुछ मुझे भी तालीम दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर नबी और रसूल हैं, कलीम हैं, अफजल हैं, लेकिन अफजल के मुकाबले में किसी दूसरे शख्स को किसी ख़ास शोबे में कोई फजीलत अता की जा सकती है। यही सूरत हाल यहाँ भी थी। इससे यह भी मालूम होता है कि अपने से कम तर मर्तबे के शख्स से भी किसी ख़ास शोबे का इल्म हासिल किया जा सकता है और इस बना पर उसकी तकरीम की जा सकती। ग्रामी कदर सामीन व नाज़रीन, अल्लाह की अता करदा तौफीक से 15वें पारे की मुख्तसर तफसीर व तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। दुआ है कि खालिक कायनात हम सब को इन तालीमात पर कमा हक़ हो अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।